محمد کی غلامی دین حقی شرط اول ہے۔ محمد کی غلامی دین حقی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بزرگوں اور بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان و کرم ہوا ہم پر کہ یہ متبرک اور مقدس مہینہ ہم سب کو اس حال میں مرحمت فرمایا کہ ہم سب جو ہے تندرست ہیں، صحیح سالم۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور آئندہ یہ متبرک مہینہ بار بار ہم سب کو مرحمت فرمائے۔ عزیزوں اور بھائیوں، یہ فتنے کا دور ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی کو دیکھ کر اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ ہر آدمی کسی نہ کسی شخصیت کو اپنا آئیڈیل بنا کر اس کے نقش قدم پر زندگی گزار رہا ہے۔ کوئی فلمی ایکٹر کا نقشہ اتار رہا ہے، اس کے نقش قدم پر چل رہا ہے، تو کوئی کرکٹر کے ماڈل پر جو ہے اپنی زندگی گزار رہا ہے، اور بے شمار ایمانی بھائی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ابھی عید کا موسم آ رہا ہے، آپ اپنے سروں کا ڈیزائن، ہیئر کٹنگ کا نقشہ، طرح طرح کے ملبوسات، طرح طرح کے ڈیزائن والے لباس اور نہ جانے کیسے کیسے جو ہے سروں میں جو ہے نقشہ بنائیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ دعویٰ کرنا تو آسان ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ دعویٰ ہر انسان کرتا ہے، ہر مومن والا کرتا ہے، مومن بندہ کرتا ہے کہ اللہ کی ذات سے ہمیں بے پناہ محبت ہے، لیکن ہمیں یہ غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں یا نہیں۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ ہم اللہ سے محبت کر لیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے محبت نہ کریں تو پھر بات نہیں بنے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کر رہے ہیں یا نہیں، کرتے ہیں یا نہیں، اس کا پتہ ہمیں کیسے چلے گا؟ اس کا نشانی اور علامت کیا ہے، نمونہ کیا ہے جس سے ہم سمجھ پائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ سے تو ہم محبت کرتے ہیں، اس کا دعویٰ تو ہر انسان کرتا ہے، خصوصاً ایمان والا بندہ، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں، اس کا علم ہم کو نہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما دیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے میرے محبوب، اے میرے نبی، آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ تم سے محبت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی تمہیں حاصل ہو، تو فَاتَّبِعُونِی، تو وہ لوگ جو ہے آپ کی اتباع کریں۔ آج ہمارا کھانا پینا غیروں کے طریقے پر، لباس غیروں کی طرح، پورے جسم کی بناوٹ، نقش و نگار غیروں کی طرح، حجامت بنواتے ہیں تو وہ بھی غیروں کی طرح، اور اس بات کو ماننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں۔ جتنا بھی کہا جائے عمل اس کا الٹا ہوتا ہے، اور ان باتوں کو مذاق سے ٹال دیا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگ اور بھائیوں، کامیابی غیروں کے طریقے میں اللہ نے نہیں رکھا ہے۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ میرے نبی جو چیز، جو طریقہ اور سنت لے کر آیا ہے، جو نمونہ تمہیں پیش کیا ہے، اس کو تم مضبوطی سے پکڑ لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جن چیزوں سے وہ منع کرے ان سے باز آ جاؤ، ان سے رک جاؤ۔ آج ہم کہاں رکتے ہیں؟ اپنے آپ کو جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس معاملے میں صحابہ کرام کی ذات گرامی ایک دوسرے سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرنے میں بہت زیادہ ماہر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ایک دوسرے صحابی نقل کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دیگچی میں سالن تھا اس میں جو ہے کدو تلاش کر کر کے جو ہے کدو کو چن چن کر کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبزیوں میں جو ہے کدو بہت زیادہ پسند تھا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دیگچی میں، جس پتیلی میں ترکاری ہے، سبزی ہے، اور کدو کے ساتھ ہو سکتا ہے گوشت ملا ہوا ہو یا کوئی اور سبزی ملی ہوئی ہو اس میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو جو ہے تلاش کر کر کے جو ہاتھ سے نکال کر کھا رہے ہیں۔ صحابہ کی اتباع کا نتیجہ دیکھیے کیسا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیگچی میں سے جو ہے کدو تلاش کر کر کے جو ہے کھا رہے ہیں، اس کے مطلب کہ سب سے زیادہ پسندیدہ سبزی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کدو ہے۔ اسی وقت انہوں نے جو ہے اپنے دل میں یہ تہیہ کر لیا، ارادہ کر لیا کہ آج کے بعد سے میں بغیر کدو شامل کیے کوئی بھی سبزی نہیں کھاؤں گا، اور پوری زندگی جو ہے اس پر قائم اور دائم رہے۔ جب بھی کوئی سبزی بناتے تو اس میں کدو کو شامل کر لیا۔ حالانکہ شریعت مطہرہ نے جو ہے اس چیز کا پابند نہیں بنایا آپ کہ کدو کھانا ہی پڑے گا، نہیں کھانے سے گناہ ہوگا۔ آپ کی طبیعت اور مزاج پر اللہ نے چھوڑ دیا، جس کو جو مرضی حلال غذا جو ہے کھا سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو، سنت کو جو ہے ترجیح دیا ہے۔ آپ کی پسندیدہ سبزی کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے داخل کیا ہے کہ زندگی بھر جو ہے ہمیں سبزی کھانا ہے، کدو کھانا۔ آج ہم جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نام لیوا کہلاتے ہیں، کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ عاشق رسول ہونے کا دم بھرتے ہیں، لیکن میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم آئیڈیل کس کا اختیار کرتے ہیں؟ کسی فلمی ایکٹر کا نام بولا جاتا ہے، اس سال کون سا کپڑا آنے والا ہے، کون سا ہیرو نے کون سا کرتا پہنا ہے، سلمان خان نے کون سی ٹوپی کا استعمال کر کے ایڈورٹائز کیا ہے، اور فلاں ہیرو نے بال کا کٹنگ کس طرح کروایا ہے۔ اسی کٹنگ کو عید میں ہمیں کروانا ہے۔ درزی بھی پریشان، کبھی دامن ٹیڑھا، کبھی کلر ٹیڑھا، کبھی ہاتھ سیدھا، کبھی گردن ٹیڑھا، پریشان ہو جا رہا ماڈل سلائی کرتے کرتے۔ یہ ہماری حالت ہے، ہم ایمان والے کہلاتے ہیں۔ نبی کا لباس ہمیں پسند نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ نبی کا طریقہ ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے، شرٹ پہن کر ہم نماز پڑھنے چلے آتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، کرتا پہن رہا ہے، لمبا چوڑا کرتا پہن لیا ہے، ٹی شرٹ میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز اگرچہ ہو جاتی ہے، لیکن یہ کیا کمبختی کی بات نہیں کہ کرتا رہتے ہوئے ہم ٹی شرٹ میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہم اور آپ جب کسی جج، وکیل، کورٹ کچہری، آفس وغیرہ بولو کہیں بھی جاتے ہیں تو اپنے لباس کو تھوڑا ٹھیک ٹھاک کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر آ رہے ہیں کوئی تمیز نہیں، کوئی طریقہ نہیں۔
جس حالت میں چاہا نماز ادا کر لیا۔ ہم اپنے اسلام کو چھپانا چاہتے ہیں، ظاہر کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ کسی بادشاہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیجا۔ بادشاہ وقت تھا، اسرا کا بادشاہ تھا، بہت بڑی اس کی حکومت تھی۔ تو وہ جو ہے آدھی پنڈلی تک پائجامہ پہنا کرتے تھے، حالانکہ ٹخنوں تک اجازت ہے۔ ٹخنوں کے نیچے جو ہے قدم کے اوپر جو دو ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے اسے ٹخنا کہتے ہیں، اس کے نیچے پہننا یہ جو ہے مکروہ ہے، ناجائز ہے۔ ہر حال میں، صرف نماز میں نہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ نماز جب شروع کرتے ہیں تو اپنا جو ہے وہ مہری تھوڑا سا اٹھا لیتے ہیں یا پھر موڑ لیتے ہیں، اور نماز کے بعد اس کا وہ جو ہے حلال ہو جاتا ہے۔ ایسا کیسے ہوگا؟ شریعت کا حکم ایسا نہیں ہوتا ہے کہ دن میں حلال ہے اور رات میں حرام ہے، نماز میں حلال ہے نماز کے باہر حرام ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ جب ٹخنا کے نیچے لنگی یا پائجامہ پہننا جو ہے ناجائز بتلا دیا گیا ہے تو وہ ہر حال میں ہے، چاہے نماز میں آپ لٹکائیں چاہے نماز کے باہر والی زندگی میں لٹکائیں، وہ ناجائز رہے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا زیادہ مبالغہ کرتے تھے، آدھی پنڈلی تک جو ہے پائجامہ پہنا کرتے تھے، یعنی کہ کرتا لمبا ہوا کرتا تھا، پائجامہ چھوٹا، تو تھوڑا سا ایک دو انگلی جو ہے پائجامہ نظر آیا کرتا تھا۔ آج بھی ہمارے اکابرین کی سنت ہے کہ آپ کو پائجامہ زیادہ نظر نہیں آئے گا۔ تو لوگوں نے بتایا کہ تم اتنے بڑے بادشاہی وقت کے پاس جا رہے ہو، تھوڑا پائجامہ کو نیچی کر لو تھوڑا سا، لوگ کیا کہیں گے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے لوگوں سے کیا مطلب ہے، ہمیں جو ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ کو اپنانا ہے، دنیا چاہے کچھ بھی کہے۔ آج ہم دنیا کو خوش کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول ہم سے ناراض ہو جائے کوئی دکھ کی بات نہیں، تکلیف کی بات نہیں ہے، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، عقیقہ مسنونہ ہو، یا عام زندگی جو ہے نبی کے سنت کے خلاف ہو جائے کوئی بات نہیں ہے، لیکن عید کے موقع پر ہمارا جو ہیئر کٹنگ ہے وہ اس طرح ہونا چاہیے کہ دوست یار جو ہے اچھا کہے۔ اللہ رسول سے کیا مطلب ناراض ہوتا رہے؟ بار بار کہا جاتا، ہر سال کہا جاتا ہے، مگر وہ نوجوان جو مکلف ہے، خود مختار ہے، وہ تو اس ناجائز اور گھنونا عمل کو کرتے ہی ہیں، لیکن جو غیر مکلف ہے، بچہ ہے، ماں باپ بھی اسے لے جا کر روسی نیز پر جو ہے بال کی کٹنگ کرواتے ہیں۔ ایسے سروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر وقت لعنت برستی ہے۔ اکابرین نے لکھا ہے، لیکن جو ہے بزرگ اور دوستوں ان چیزوں کی طرف جو ہم دھیان نہیں دیتے۔ ایک صحابی تھے، نئے نئے اسلام قبول کیے تھے، ان کا نام تھا سعد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سعد ان کا نام تھا، نئے نئے اسلام قبول کیے تھے۔ اسود عربی میں بہت زیادہ کالے کو اسود کہتے ہیں، تو یہ صحابی رنگ کے اعتبار سے تھوڑا کالے تھے، بہت زیادہ کالے تھے، تو اسی لیے لوگ ان کا نام جو ہے سعد اسود رضی اللہ عنہ سے پکارا کرتے ہیں۔ یہ نئے نئے ایمان قبول کیے تھے، اسلام لائے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے جو ہے محسوس کیا کہ اب جو ہے گھر بسانا چاہیے، شادی بیاہ کرنا چاہیے۔ اپنا پیغام جو ہے بہت سارے لوگوں کے یہاں بھیجا شادی کے سلسلے میں۔ جو صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر و موجود رہا کرتے تھے، ان کے گھروں میں بھی اپنا جو ہے پیغام بھیجا، اور ان صحابہ کے یہاں بھی پیغام بھیجا جو آپ کے خدمت میں، آپ کی جو ہے مجلس میں نہیں ہوا کرتے تھے، آپ کی مجلس سے دور تھے، ان کے یہاں بھی بھیجا، مگر کسی نے ان کے رنگ دیکھ کر، شکل صورت دیکھ کر جو ہے پیغام کو قبول نہیں کیا۔ یہ پریشان ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کالا پیدا کیا ہے، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ یہ رنگ چڑھانا، رنگ بنانا
یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ مجھے شادی کی ضرورت پڑ رہی ہے، پیغام بھیج رہا ہوں، کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے یہاں بھیجا، ان کا نام تھا عمرو بن وہب ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا کہ وہب بن ثقفی کے پاس، عمرو بن وہب ثقفی رضی اللہ عنہ کے گھر جاؤ اور جا کر کے کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری شادی تمہاری لڑکی کے ساتھ کر دی۔ یہ جو ہے خوشی خوشی جانے لگے کہ چلو اب کچھ راستہ نکلے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے جو ہے پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ پہلے تو میں خود جو ہے پیغام بھیجا کرتا تھا، لیکن اس کو لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ اب جو ہے تھوڑا سا وسیلہ ہے، ساتھ میں توسط ہے، ہو سکتا ہے لوگ قبول کر لیں۔ تو حضرت عمرو بن وہب ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جیسے ہی یہ سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، دونوں گارجین سے ملاقات کیا، لڑکی کے ماں باپ سے۔ دروازے ہی پر بات چیت ہو رہی تھی، گفت و شنید ہو رہی تھی گھر کے دروازے پر کہ اس طرح کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے لیے جو ہے، ہماری شادی آپ کے لڑکی کے ساتھ کرنے کے لیے آپ نے حکم فرمایا۔ تو جن کے پاس بھیجا تھا ان کی لڑکی بڑی خوبصورت تھی اور بڑی لاڈلی پیاری لڑکی تھی۔ ان لوگوں نے انکار کر دیا شروع میں کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے، تم نے اپنی شکل صورت پر کبھی دھیان دیا ہے؟ میری لڑکی ایک حسینہ ہے، خوبصورت ہے اور بہت لاڈلی پیاری ہے، اور تم ایک کالا رنگ کا انسان، تمہارے ساتھ ہم شادی کیسے طے کر دیں؟ بیچارہ مایوس ہو گیا، واپس پلٹ رہا۔ اور یہ سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس لڑکی کے ماں باپ سے جو بات چیت ہو رہی تھی، وہ لڑکی جو ہے اندر سے یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی اور سن رہی تھی۔ جیسے ہی وہ صحابی واپس لوٹنے لگے تو وہ لڑکی دوڑتی ہوئی دروازے پر آئی اور کہنے لگی